السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زید وائس ون۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی اہل بیت پر۔ محترم دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس ویڈیو میں کہ یہودی کیسے دجال کو پکار رہے ہیں اور کیا 2024 دجال کا سال ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی دجال کو کیوں پکارتے ہیں اور یہ دجال کو مسیحا کیوں مانتے ہیں، یہودیوں کا دجال سے کیا کنیکشن ہے اور یہ آخرکار اسے کیوں پکار رہے ہیں۔ یہ سب معلومات آپ کو معلوم ہوگی اس ویڈیو میں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوسری امتوں پر برتری اس لیے حاصل ہے کیونکہ ان کے ہادی اور رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں زمانہ آخر تک کے تمام معاملات کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے، اور احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے پہلو سے لے کر قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں تک ہر چیز کے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ ارشاد فرمایا ہی ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی جن نشانیوں کے بارے میں اور قیامت کے متعلق اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے، وہ دو قسم کی ہے، ایک علامات کبریٰ یعنی کہ بڑی نشانیاں، اور ایک علامات صغریٰ یعنی کہ چھوٹی نشانیاں۔ اور تمام علماء دین اس بات پر متفق ہے کہ آج ہم زمانہ آخر میں داخل ہو چکے ہیں، اور قیامت کی کئی علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں کئی صورتوں میں پوری ہو چکی ہے، اور وہ وقت تیزی سے قریب آتا جا رہا ہے کہ جب علامات کبریٰ یعنی کہ بڑی نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی۔ اور ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں قیامت سے متعلق ایک بڑی نشانی یعنی کہ دجال سے متعلق بہت ساری معلومات بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اسرائیل میں یہودی اپنے اس آخری مسیحا جس کو مسلمان دجال کہتے ہیں اس کی تیاریوں میں مگن ہیں، اور اس برس دجال کے استقبال کے لیے وہ کن منصوبوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ صہیونی ریاست اسرائیل ایک بہت ہی خطرناک منصوبے پر کام کر رہی ہے، جس کے تحت یہ لوگ مسجد اقصیٰ کو گرا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں، اور اس منصوبے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ القدس یعنی بیت المقدس میں سے اسلام کو ختم کر کے اسے مکمل طور پر یہودیوں کے قبضے میں لایا جا سکے۔ اس منصوبے کا آغاز سن 2000 میں ہوا تھا۔ اس منصوبے کے تحت اسرائیلی حکومت القدس یعنی بیت المقدس کو عرب اور اسلامی تاریخ شہر کی بجائے خالص یہود شہر میں تبدیل کرنے کی پلاننگ رکھتا ہے۔ اسرائیل کے القدس پروگرام کو یہود ایک خواب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ القدس کو پوری دنیا کے یہودیوں کا دارالحکومت بنایا جا رہا ہے، اور اس منصوبے کے تحت فلسطین میں 10 لاکھ یہودیوں کو بسایا جائے گا۔ لیکن دوستو، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسرائیل ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے اور یہودی قوم ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے؟ تو دوستو، اس کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں تاریخ کی کتابوں میں جانا پڑے گا اور ان کو جانچنا پڑے گا۔ یہودیوں کی مقدس کتاب ہدایت کے مطابق یہ دنیا صرف 6000 سال تک موجود رہے گی۔ یہودیوں کے مطابق دنیا نے اپنے 5778 سال پورے کر لیے ہیں، اور یہودی عقائد کے مطابق دنیا ختم ہونے میں تقریباً 200 سال اور کچھ زیادہ سال باقی ہیں۔ ان کے مطابق یہ دنیا 200 سال کے اندر مکمل طور پر فنا ہو جائے گی، اور اس سے پہلے یہودیوں کو 2 اہم کام کرنا ہے، ایک تو تابوت سکینہ کی تلاش اور دوسرا ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 سال قبل مسیح میں یروشلم یعنی بیت المقدس میں فتح حاصل کی، اور اسے اپنی سلطنت کنگڈم آف ڈیوڈ کا دارالحکومت بنا لیا۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم یعنی کہ بیت المقدس کی بنیاد پر یہودیوں کا ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کروایا تھا۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تعمیر جاری رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تابوت تھا، اور اسی تابوت میں تورات کی وہ تختیاں بھی تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر اتاری تھی، اور ان تختیوں پر اللہ تبارک و تعالی کے 10 احکامات درج تھے۔ تابوت میں حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور وہ برتن بھی موجود تھا جس میں من اور سلوہ آتے تھے۔ اور دوستو، روایت اور تاریخ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تابوت اسی عبادت گاہ کی بنیادوں میں چھپا دیا تھا، یعنی بیت المقدس میں، کیونکہ آپ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے جادوگر بھی موجود تھے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان تمام جادوگروں کو قتل کر دیا، اور اس جادو کے نسخوں کو یعنی کتابوں کو بھی اسی تابوت سکینہ یعنی کہ اس تابوت میں بند کر کے اسی عبادت گاہ کے نیچے غاروں میں چھپا دیا۔ یہودی اسی حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ اور اس تابوت میں جو جادو کے نسخے ہیں وہ بیت المقدس کے اندر ہی کہیں غار میں چھپائے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ 3000 سال سے بیت المقدس کے نیچے غاریں کھودے جا رہے ہیں، اور یہ بیت المقدس کو گرا کر ہیکل سلیمانی کو یہاں تک پھیلانا چاہتے ہیں، اور یہی وہ منصوبہ ہے جس کے لیے ویڈیو کی شروعات میں ہی ہم نے اس جانب اشارہ کیا تھا کہ اس منصوبے کا آغاز سن 2000 میں ہی باقاعدگی سے کیا گیا تھا، اور گریٹر اسرائیل اس خطرناک منصوبے کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلامک عقائد کے مطابق قیامت سے قبل دجال کا ظہور ہوگا، لیکن دوستو سب سے تعجب کی بات یہ ہے کہ یہودی دجال کو مسیحا کہتے ہیں، جبکہ عیسائی اسے اینٹی کرائسس کا نام دیتے ہیں، اور یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ہی ظاہر ہوگا۔ پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہوں گے۔ دجال اسرائیل کو کنگڈم آف ڈیوڈ ڈکلیئر کر دے گا اور دنیا کو فتح کرنا شروع کر دے گا، اور یہی دجال ان کے ساتھ مل کر پوری عیسائی اور مسلمانی دنیا کو تباہ کرنا چاہے گا، اور روایات کے مطابق یہ جنگ کئی سال تک جاری رہے گی۔ دنیا ملبے کا ڈھیر بن جائے گی، یہاں تک کہ دنیا کے قدیم ترین شہر دمشق میں اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور ہوگا، اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کریں گے، اور یہ دونوں پھر دجال کے خلاف جنگ کریں گے، اور ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، اور یہودی اسی جنگ کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ دجال کے استقبال کے لیے وہ بیت المقدس کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ جب دجال ظاہر ہو تو یہاں پر کنگڈم آف ڈیوڈ کا اعلان کر سکے، اور یہودی اس کی قیادت میں دنیا کو فتح کرنا شروع کر دے۔ لیکن دوستو یہ تو یہودی عقائد ہے، لیکن اسلامی عقائد کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق تو مسلمان یہ آخری جنگ جو ہوگی اسے جیت جائیں گے، اور فتوحات کے بعد اسلامک ریاست بھی بنے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 برس کی زندگی گزار کر وصال فرمائیں گے، اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا، اور یہودی عقائد کے مطابق یہ جنگ دجال جیت جائے گا۔ یہودی دن میں 3 بار دجال کی آمد کی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا شمون عصر کہلاتی ہے۔ یہ لوگ روز دن میں 3 مرتبہ شمون عصر کرتے ہیں، یعنی کہ دجال کو پکارتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی آمد کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اونچی آواز میں ابھی بھی یہ دجال کو پکار رہے ہیں۔ چنانچہ یہ آواز سننے کی دیر ہے کہ یہ دنیا چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پیس کر برابر ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہے، انہیں تو اس پوری صورتحال سے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بھی مصیبت نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو کر رہے گا،
اور آخر کار فتح مسلمان اور اہل ایمان کی ہی ہوگی، لیکن آنے والے سال کی ہولناکیوں کا اندازہ لگاتے ہوئے ہی اہل نظر کہتے ہیں کہ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی معافی مانگ سکتے ہیں مانگ لے، جتنا استغفار کر سکتے ہیں کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں کر لے، کیونکہ خطرے کی گھنٹیاں اب بج چکی ہے اور اب دنیا کے ختم ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہماری یہی دعا رہنی چاہیے کہ ہماری زندگی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر ہی گزرے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔